إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس ذات اقدس کے انعام کی وجہ سے، جس ذات اقدس کے احسان کی وجہ سے ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، ہم چیزوں کو سن پاتے ہیں، ہم چیزوں کے درمیان صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر پاتے ہیں، کیا چیزیں ہمارے نقصان کی ہیں اور کیا چیزیں ہمارے نفع کی ہیں۔ یہ تمیز جو ہم انسانوں کو ملی ہے، یہ فقط تنہا یہ تمیز دینے والا رب ذوالجلال ہے۔ ہماری اس تمیز کو پانے کے لیے، صحیح اور غلط، نفع اور نقصان کے مابین فرق کرنے کی جو تمیز ہم انسانوں کے پاس ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہماری اس میں کوئی کوشش نہیں ہے، ہماری کوئی تگ و دو نہیں ہے، ہماری کوئی دوڑ دھوپ نہیں ہے، کہ یہ کوئی کمائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم دوڑ کر حاصل کر لیتے ہیں، یا جس کو انتھک محنت کے بعد، انتھک کوششوں کے بعد ہماری زندگی کا وہ لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ یہ تمیز ایسا کچھ نہیں، بلکہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو تمیز والا بنایا۔ لہذا رب ذوالجلال نے بیان فرمایا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا، ہم نے اس کو بصارت دی اور ہم نے اس کو بصیرت دی۔ وہ کیا چیز اس کو نقصان پہنچائے گی اور کیا چیز کو فائدہ پہنچائے گی، یہ جو تمیز انسانوں کے پاس ہے، یہ ہم نے اس کو دیا ہے، یہ اس کی اپنی کمائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو، ہم انسانوں کو یہ چاہیے کہ جس ذات نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے شکر گزار بن کر جئیں اور اس کے احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ حاضرین، بعدہ درود سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ان پر صلاۃ و سلام کہنا یہ جہاں رب ذوالجلال کے حکموں میں سے ایک حکم ہے، جہاں رب ذوالجلال مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کی ذات پر صلاۃ و سلام کو، وہیں امتیوں کے حقوق میں سے، نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے امتیوں پر سب سے بڑے حقوق میں سے ایک سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا تذکرہ آئے، نبی علیہ السلام کا نام آئے، تو امتیوں کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام کہیں، جیسا کہ یہ آیت کریمہ اس طرف ہماری توجہ دلاتی ہے اور توجہ مبذول کرتی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے مقرب فرشتے
صلاۃ و سلام کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، لہذا اے ایمان لانے والو تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر صلاۃ و سلام کہا کرو۔ حمد و ثنا کے بعد، درود و سلام کے بعد جو خطبہ حاجہ کے شروع میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ میں بتلاتا چلوں آپ کے سامنے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ انسانوں کو کیسے رہنا ہے، مسلمانوں کو کس راستے پر چل کر رب ذوالجلال کے پاس جانا ہے، مسلمانوں کو اور انسانوں کو کس راستے پر چمٹ کر رہنا ہے اور اس کس راستے پر اپنی زندگی گزار کر رب ذوالجلال کی ملاقات کا خواہاں ہونا ہے، اور کس راستے پر چل کر انسانوں کو اور مسلمانوں کو خصوصی طور پر قبر کی گہرائی میں جانا، کن راستے پر چل کر اور کس راستے پر چل کر۔ اللہ تبارک آج معاشرے میں بہت ساری شاہراہیں ہیں، آج محلوں میں، علاقوں میں مسلمانوں کے مابین اور انسانوں کے درمیان بہت سارے راستے ہیں۔ کوئی یہودیت کے راستے پر جا رہا ہے، کوئی عیسائیت کے راستے پر جا رہا ہے، کوئی بدھسٹ کے راستے پر جا رہا ہے، کوئی جینزم کے راستے پر جا رہا ہے، اور کوئی کسی چیز کو صحیح مان کر اس راستے پر جا کر اپنی زندگی قبر کے اندر ڈھکیل دیتا ہے ان شاہراہوں پر چل کر۔ اللہ رب العالمین کو کون سی شاہراہ مقصود ہے؟ اللہ رب العالمین کون سا راستہ چاہتا ہے کہ آپ اور ہم چلیں اس پر؟ رب ذوالجلال اس راستے کی رہنمائی کرتے ہوئے ہماری توجہ اس طرف مبذول کراتا ہے کہ یہ آیت ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ وہ میرا راستہ ہے۔ یہ قرآن میں جو راستہ بتایا گیا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جس راستے کو چنا ہے اور جس راستے کو انتخاب کیا ہے چلنے کے لیے، جس راستے کو انتخاب کیا ہے کہ جس راستے سے وہ رب کے پاس پہنچیں، وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بیان کیا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ یہودیت کا راستہ نہیں ہے جنہوں نے اپنا منمانا راستہ بنایا، یہ عیسائیت کا راستہ نہیں ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اپنی جانب سے ایجاد کردہ راستے پر چلے، یہ بدھسٹوں کا راستہ نہیں ہے، یہ جینزموں کا راستہ نہیں ہے، یہ دنیا جہان کے جو راستے ہیں، جو شاہراہیں ہیں، یہ وہ راستے نہیں ہیں، بلکہ یہ راستہ کون سا ہے؟ جو نبی کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اس راستے میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس راستے میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی اوبڑ کابڑ نہیں ہے، کہیں اونچ نیچ نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بتایا کہ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، میں نے تم لوگوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام کی جماعت، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تم لوگوں کو ایسے راستے پر چھوڑا ہے جو راستہ اپنے دن کی طرح اس کی رات بھی روشن ہے، اس کا دن بھی اس کی رات کی طرح روشن ہے۔ وہاں کوئی ماتم نہیں ہے، وہاں کوئی نوحہ خانیاں نہیں ہیں، وہاں کوئی اپنے بنائے گئے راستے نہیں ہیں، وہاں وہی راستہ موجود ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل کر گئے ہیں، وہاں وہی راستہ موجود ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چل کر گئے ہیں۔ یہاں کھچڑوں کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں ملیدوں کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں بدعات اور شرکیات کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں تعزیہ بنا کر اس پہ سجدہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں اپنے آپ سے اپنے مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو پختہ بنا کر اس پر جبینوں کو جھکانے والا کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں پر جو ہے اگر بتیاں سلگانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں پر رب ذوالجلال کی ذات کو چھوڑ کر کسی کے نام پر ذبح کرنے کا والا کوئی راستہ نہیں ہے، کسی کے نام پر مرغی چڑھانا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے جو رب ذوالجلال تک جاتا ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے جو رب ذوالجلال کی جنت تک جاتا ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام چلے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدھے راستے پر نہ کوئی اس طریقے سے محرم کا ماتم تھا، نہ عید میلاد النبی تھا، نہ شبرات کی شب برات تھی، یہاں تھا تو کیا تھا؟ محرم کے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ تھا، یہاں تھا تو کیا تھا؟ عید میلاد النبی جیسی کوئی رسم اور رواج نہیں تھا، یہاں پر تھا تو کیا تھا؟ رب ذوالجلال کی بندگی تھی، رب ذوالجلال کی اطاعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اطاعتیں کس طریقے سے تھی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ولا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو بتلا رہی ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو بتلا رہی ہے
اور صراط مستقیم پر چلنے کا ایک اہم نسخہ ہمیں اور آپ کو فراہم کر رہی ہے۔ ایک اہم نسخہ کہ انسان جس چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے پر جا گرتا ہے۔ انسان جس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جہنم کی آگ کا نوالا بن جاتا ہے، وہ رب ذوالجلال کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی ذلت و خواری کا سامنا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے حق میں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں آتا۔ یہ نسخہ کیمیا کیا ہے جس کے بارے میں میں آج آپ کو بتلانے جا رہا ہوں؟ یہ نسخہ کیمیا ہے رب ذوالجلال کی فقط تنہا اسی کی ذات پر بھروسہ کرنے والا نسخہ ہے۔ صرف آپ اور ہم سبحانہ و تعالی کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ العزیز یہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ جب آپ اور ہم اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنے گھر، اپنے تجارت، اپنے بازار، اپنے رشتہ داریاں، اپنے سارے امور اور اپنے زندگی کا ہر شعبہ رب ذوالجلال کے حوالے کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری اور آپ کی زندگی میں گمراہی نہیں آئے گی، ہم ہدایت کے راستے پر چل کر اپنی زندگی جئیں گے۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب جنگ بدر کا موقع تھا، جب غزوہ بدر کا موقع تھا، پہلی جنگ لڑی جا رہی تھی، مسلمانوں کی تعداد نکلتی ہے 300 کے آس پاس، ہتھیار نہیں ہوتا ہے، اسباب نہیں ہوتے ہیں جنگ لڑنے کے، نچلے کچلے اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں، جسم بھی توانا نہیں رکھتے، ہاتھوں میں کوئی اوزار بھی نہیں، سواری کرنے کے لیے جس سے وہ سوار ہو کر میدان کے اندر جائیں ایسا کچھ بھی نہیں، اور سامنے کفار و مشرکین کا لشکر جو موجود ہے وہ 1000 سے پار ہے اور اکثر و بیشتر کے پاس سواریاں موجود ہیں، ہر کسی کے پاس ہتھیار موجود ہے، ہر کسی کے پاس توانائی ہے۔ ان کی زندگی میں ابھی تک کوئی بھوک کا دن نہیں گزرا تھا، کفار و مشرکین کی زندگی میں کوئی پیاس کا دن نہیں گزرا تھا، لیکن آپ کو اور مجھے پتہ ہے اور یقینی پتہ ہے کہ آپ کی اور ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کتنے بھوک کے دن آئے، نبی علیہ السلام کے چاہنے والے صحابہ کرام کی زندگی میں کتنے بھوک کے دن گزرے اور ہجرت کے مارے ہوئے تھے، ہجرت کے ستائے ہوئے تھے، لیکن اس کمزور لشکر کے ساتھ پہنچتے ہیں صرف رب ذوالجلال کی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے، صرف رب ذوالجلال کے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ، صرف تمام انسانوں کا ذہن رب ذوالجلال کی طرف موڑنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ منافقین جو رہتے ہیں، جو مدینہ کے اندر جو منافقین ہوتے ہیں، جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے یہاں پر بھی اس چیز کو بھی، اس موقع کو غنیمت جانا۔ کس موقع کو؟ کہ یہاں کمزوری ہے، یہاں بھوک کے مارے ہیں، یہاں ہجرت کے مارے ہیں، یہاں ہتھیار بھی موجود نہیں، یہاں سواریاں بھی موجود نہیں، سامنے اتنا بڑا لشکر، مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یہ سارے کے سارے لوگ اس حیت میں اور اس منظر کے ساتھ تمہارا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، ڈر جاؤ، فخشوہم، خوف کھا جاؤ اور چلے جاؤ، میدان چھوڑ دو۔ لیکن نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے جانثار صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان ابن عفان، علی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا کہتے ہیں؟ سارے صحابہ کرام، وہ جو 313 کے آس پاس لوگ صحابہ کرام تھے، ہم اور آپ ہوتے تو یہ محافظوں کے خوف سے تو ہم نے مسجدوں میں آنا بند کر دیا ہے، یہ محافظ دستہ ہے، ان کے خوف سے ہم نے تو مسجدوں کے دروازے پر تالے لگا دیے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے جمعہ اور جماعت بھی چھوڑ دی ہے، ہم نے عید اور بقرعید بھی چھوڑ دی ہے ان کے خوف سے۔ وہاں تو دنیا میں کوئی ان کا مددگار نہیں تھا نا، وہاں تو ان کا پیچھے کوئی جماعت نہیں تھی نا کہ لوٹ کر جاتے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ سنیے، آپ میں سے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف ڈنڈے کا نام سن کر رب ذوالجلال کا خوف بھول جاتے ہیں، وہ صرف لاٹھیوں کا نام سن کر اپنی مسجدوں کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، وہ قرآن مقدس کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اس قسم کرسی کے حالت میں ان لوگوں نے کیا کہا؟ اس مجبوری، اس مظلومی کی حالت میں نہ ماحول سازگار ہے، نہ جسم سازگار ہے، نہ ہتھیار سازگار ہیں، نہ سواریاں سازگار ہیں، کہا کیا؟ اتنی تمہید کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے درمیان، آپ کے دلوں میں عظمت بیٹھے اس جملے کے جو آگے آنے والا ہے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جب ان لوگوں نے کہا ڈر جاؤ اور میدان چھوڑ کر چلے جاؤ،
ان لوگوں نے کہا کہ فزادہم ایمانا، پہلی چیز کیا ہوئی؟ کہنے سے پہلے کیا ہوا؟ یہاں کچھ کہنے سے پہلے ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان کسی کا تو ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ان لوگوں نے پہلے ایمان زیادہ ہوا، اللہ نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی ان کے دل کی کہ فزادہم ایمانا، پہلے ان کا ایمان زیادہ ہوا۔ جب وہ ڈرائے جا رہے تھے ہتھیاروں سے، جب وہ ڈرائے جا رہے تھے لشکروں سے، جب وہ ڈرائے جا رہے تھے کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تو ان لوگوں کے پہلے ایمان زیادہ ہوا دل کے اندر، اور اس دل کی گواہی رب ذوالجلال عرش سے دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا ان لوگوں نے؟ اب اس ایمان کی گواہی، جس ایمان کی گواہی رب ذوالجلال نے عرش کے اوپر سے دیا ہے، اسی ایمان کو ان لوگوں نے اپنی زبان سے کہا۔ کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان لوگوں نے کہا اللہ ہمارے لیے ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی کارساز ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی لشکروں کو تباہ کرنے والا ہے، وہی زمینوں کو ہموار کرنے والا ہے، وہی آسمانوں سے بارشیں برسانے والا ہے، وہی آسمانوں پر چاند سورج ستارے اگانے والا ہے۔ تم لشکروں سے ڈراتے ہو، تم ہتھیاروں سے ڈراتے ہو، تم ماحول اور منظر اور قوتوں سے، طاقتوں سے اور بموں سے ڈراتے ہو۔ اللہ جس کے ساتھ ہو، اور اللہ جس کے لیے کافی ہو، اور اللہ جس کی بگڑی بنانے والا ہو، اللہ جس کے بعد مددگار ہو، ونعم الوکیل، اور اس سے زیادہ بہتر مدد کرنے والا اس پوری کائنات کے اندر نہیں ہے۔ لوگوں نے میں درس دینا چاہتا ہوں آپ کو اس واقعے سے، میں درس دینا چاہتا ہوں آپ کو اس واقعے سے، توحید کا درس دینا چاہتا ہوں، عقیدے کا درس دینا چاہتا ہوں، اور اس بات کا درس دینا چاہتا ہوں جس کو آدم لے کر اترے، جس کو نوح لے کر اترے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام لے کر اترے، جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر اترے، اور جس پر پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ وہ توحید کا درس کیا تھا؟ کہ زندگی کے اندر چاہے جتنی مصیبتوں کا پہاڑ آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے قدم روکنا چاہیں، آپ کے قدم روکنا چاہیں، آپ کا سینہ چھلنی کرنا چاہیں، آپ کی آنکھوں کو اندھا کرنا چاہیں، آپ کے پیروں کو اپائج اور لنگڑا اور لولا بنانا چاہیں، تو یہ کہنا پہلے تو تمہارا ایمان زیادہ ہونا چاہیے، کوئی خوف تمہارے دل کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایمان لائے ہو اپنے رب پر۔ کیونکہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع تمہاری زندگی کے اندر ہے، تمہارے اندر خوف نہیں آنا چاہیے، اور جو زبان سے نکلے گا تو وہ یہی نکلنا چاہیے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے، اور وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ کہ نعم الوکیل کا معنی ہم اور آپ شاید نہیں جانتے، ہم اور آپ شاید نہیں جانتے نعم الوکیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نعم الوکیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں، محلے میں، مسلمانوں میں کارساز کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا بگڑی بنانے والے، کسی نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانا، کہا کہ غوث اعظم ہیں، ان سے بڑا مددگار پوری دنیا میں نہیں ہے۔ بتاؤ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بتاؤ وہ 313 کے جملے کیا کہہ رہے ہیں؟ بتاؤ یہ رب کی گواہی کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے اور آپ کے قدم جو ہے متزلزل ہو جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے قدم ہل جاتے ہیں، ہمارا دل پہلے ہلتا ہے، ہماری زندگی ایک اپائش بن کر رہ گئی ہے۔ جس مقصد سے رب ذوالجلال نے پیدا کیا، اور جس مقصد سے رسولوں کی بعثت ہوئی اس دنیا کے اندر، اس مقصد کو ہم بھلا کر کبھی کسی کو غوث اعظم بناتے ہیں، کبھی کسی کو بگڑی بنانے والا بناتے ہیں، اور کبھی کسی کے حوالے اپنی ماؤں کی کوکھ کو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس کوکھ کے اندر اولاد دے گا، کہتے ہیں کہ یہ، اور ہاتھوں میں زنجیریں، اور ہاتھوں میں چھلے، اور ہاتھوں میں پاؤں میں جو ہے کالے دھاگے، لال دھاگے، گلے میں تعویذیں، اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنی مصیبتوں کو اگر کسی کے حوالے کرنا ہے، تو جیسے 313 کے صحابہ کرام کی جماعت نے اپنی اس ہار اور جیت کو، اور اپنی اس ضعیفی کو، اپنی اس کمزوری کو، اور اپنی اس مظلومی کو، اور اپنی اس بے سہارگی کو رب ذوالجلال کے حوالے کر دیا تھا، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ بے اولاد ہو تو اس بے اولادی کو اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ مصیبتوں کا پہاڑ آ جائے، بیماریوں سے گھر جائیں، اپنی اس بیماریوں کو بھی رب ذوالجلال کے حوالے کر دیں، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے حوالے کیا تھا۔ کہا تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہوتا ہوں تو رب شفا دیتا ہے۔ اپنی بیماریوں کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، بے اولادی کو اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ تجارت کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اپنی تجارتوں کے اس جو ہے خستہ حالی کو رب کے حوالے کر دیں، کسی اور کا نام نہ لیں،
نہیں تو ویسے ہی مجرم ہو جائیں گے جیسے یہود و نصارہ مجرم ٹھہرے، نہیں تو ویسے ہی مجرم ہو جائیں گے جیسے لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا، ویسے ہی مجرم ہو جائیں گے جیسے لوگوں نے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، ویسے ہی مجرم ہو جائیں گے۔ لہذا غوث اعظم کہنا ہو، بگڑی بنانے والا کسی کو ماننا ہو، تو صحابہ کرام کے اس واقعے سے ہمیں سبق لینا ہے کہ نعم جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہی بہترین کارساز ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا تمہارا پروردگار اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بتاؤ ذرا تمہارا پروردگار، تمہارا مالک، تمہارا خالق آسمان پیدا کر سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، بنجر زمینوں سے اناج اگا سکتا ہے، روز صبح سورج نکال کر شام میں سورج ڈبا سکتا ہے، روز رات کو جو ہے ستاروں سے آسمانوں کو مزین کر سکتا ہے، روز چاند جو ہے طلوع کر سکتا ہے، آپ کو اور ہماری زندگی کو الگ الگ آنکھیں دے سکتا ہے، سانس دے سکتا ہے، اور ہمارے جیون میں، ہماری زندگی میں، ہمارے جسم میں جو ہے ایک دوڑ دوڑا سکتا ہے رگوں کا، کیا وہ ہمارے اور آپ کی بگڑی بنانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر آپ کا اور ہمارا اس سوال کے جواب میں اگر ذرہ بھی کوئی شک کر رہا ہے جواب دینے میں، اور اس کا دل مطمئن نہیں اس کے جواب میں کہ نہیں ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارا اللہ کافی ہے، تو جان جائیے اس کا ایمان میں خلل ہے اور وہ اسلام سے باہر بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے عقیدے کی اصلاح نہ کرے۔ تو لہذا بھروسہ کس کی ذات پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ایک حدیث سناتا چلتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب آپ میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی گھر سے باہر نکلے اور یہ دعا پڑھتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے، اور اس دعا کا معنی میں بتلا دوں کہ اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر میں گھر سے نکل رہا ہوں، علی کا نام لے کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، یا جو ہے پیران پیر کا نام لے کر، یا فلاں کا نام لے کر، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر، یا امام ابو حنیفہ کا نام لے کر، یا امام شافعی کا نام لے کر، یا دنیا میں سے کسی کا بھی نام لے کر نکلنے والا شخص، وہ شخص کیا ہے؟ وہ شرک میں گرفتار ہے، اور ایسے شرک میں گرفتار ہے جس کو رب ذوالجلال قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا۔ لہذا میں اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہوں، توکلت علی اللہ، اور اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی اور نہ مجھ سے کوئی نقصان دور رہ سکتا ہے سوائے جب رب ذوالجلال جب چاہے گا تبھی میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، تبھی میں نقصان سے دور رہ سکتا ہوں۔ اس دعا کا یہ معنی ہے، یہ دعا پڑھ کر جو شخص نکلتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہدیت و کفیت و وقیت و تنحى عن الشیطان۔ اس دعا پڑھ لینے کے بعد، اور اس دعا کے اندر جو معنی ہے، اس پر اپنی زندگی گزار لینے کے بعد، ہدیت و کفیت و وقیت و تنحى عن الشیطان، کہ یہ دعا تجھے ہدایت دے دی گئی، اللہ کی جانب سے تو سیدھے راستے کی جانب تیری ہدایت دے دی گئی ہے، وقیت و کفیت، اور یہ دعا اور یہ جو تو نے بات کہی ہے اپنے رب کے تعلق سے کہ اسی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی ذات کا نام ہمیشہ لیتا ہوں، اور اسی کا نام لے کر میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، تو کفیت یہ کہنا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور راستے میں اسے بچا لیا جاتا ہے حادثات سے، مصائب سے، ایکسیڈنٹ سے، وہ تنحى عن الشیطان، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جس سے شیطان دور ہو جائے وہ گمراہی کے راستے پر کیسے آئے گا بتائیے؟ جس سے شیطان دور ہو جائے، شیطان ہی تو ہے جو ہمیں رب ذوالجلال سے اور رب ذوالجلال کی جنت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ حاضرین، دجال جب آئے گا اس کے ہاتھوں میں جنت اور جہنم ہوگی۔ آج ہم اور آپ کسی کے بارے میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ کوئی کسی کے پاس چلا جاتا ہے، کسی قبر کے پاس یا کسی کے پاس، یا کسی کے بارے میں کچھ سوچ لیتا ہے اور پھر لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے کہ ارے وہاں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہاں اولادیں ملتی ہیں، وہاں ایسا ہو جاتا ہے، مصیبتیں وہیں دور ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، دنیا میں دجال یہ سب سے پاورفل آدمی ہوگا،
یہ سب سے طاقتور ہوگا، اور اس کی طاقت کا اندازہ جانتے ہیں، لگانا چاہتے ہیں آپ اور ہم؟ اس کی طاقت کا اندازہ جو رب ذوالجلال نے اس کو طاقت دی ہے، جو قدرت دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے، ہمارے اور آپ کے باپ داداؤں کو بھی زندہ کر دے، ہمارے اور آپ کے باپ داداؤں کو بھی زندہ کر دے، اور آسمان سے کہے بارش برس، ترنت بارش برسے گا آسمان، زمین کو کہے گا کہ ترنت اناج ہوگا اگ جا، تو اس زمین پر کبھی اناج نہیں ہوگا، اس کے کہتے ہی ساتھ ہی اس زمین سے اناج اگنا شروع ہو جائیں گے، فٹافٹ بالیاں نکل آئیں گی، دانے آ جائیں گے، باپ داداؤں کو زندہ کر دے گا، اس کے پاس اتنی قدرت، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جنت و جہنم اس کے ہاتھوں میں ہو گیا، کسی کو مار کر بھی زندہ کر دے گا وہ، اتنی قدرت، اتنی پاور، یہ میں آپ کو ایسے نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام کی زندگی موجود ہے، اتنی پاور رکھنے والا، اتنی طاقت رکھنے والا۔ تب تو بیچارے جو کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی اولاد مل جاتی ہے، وہاں سے بھی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، وہاں بھی پاگل پن ختم ہو جاتا ہے، اس کو دیکھتے ساتھ ہی اس پر ایمان لے آئیں گے، ارے میرے باپ کو زندہ کر دیا، میرے دادا کو زندہ کر دیا، ارے جس کھیتی میں میں زندگی بھر مر رہا تھا اور ایک دانہ بھی اس سے ہمیں میسر نہیں ہو رہا تھا، اس نے تو یہ بارگی یہ کہہ کر دانہ اگا دیا، یہی رب ہے۔ وہ کہے گا یہ ساری چیزیں کرتب دکھانے کے بعد کیا کہے گا؟ کہو میں رب ہوں تمہارا، کہو میں رب ہوں تمہارا۔ تو جو کہے گا کہ ہاں تو ہی رب ہے، کیونکہ تو نے میرے باپ کو زندہ کر دیا، کیونکہ تو نے مجھے بیماری سے دور کر دیا، کیونکہ تیرے ہاتھ میں جنت ہے اور جہنم ہے، اور تو اتنی پاور رکھ رہا ہے کہ آسمان سے بارش بھی برسا دے رہا ہے، زمین سے دانے بھی اگا دے رہا ہے۔ جو لوگ مان لیں گے کہ ہاں تو رب ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ جہنم کا، اللہ کے ہاں جہنم کا معاملہ ہوگا۔ اب وہ ایک شخص کو کہے گا کہ کہو ربی، کہ میں تمہارا رب ہوں، کہو کہ تو میرا رب ہے، اے دجال تو میرا رب ہے۔ جب یہ بندہ، مومن بندہ جو ان تمام چیزوں کو آج نہیں مانتا ہے، وہ دجال کو بھی نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ کذبت، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، ربی اللہ توکلت علیہ، میرا رب صرف اور صرف میرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے، تو چاہے جتنی بارشیں برسا لے، میری ساری نسلوں کو زندہ کر دے، قبروں سے اکھاڑ کر کھڑا کر دے، اور چاہے جتنی جنت اور چاہے جتنی جہنم کو دکھا دے، میں تجھے رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ربی اللہ، میرا رب میرا پالنہار صرف اللہ ہے، توکلت علیہ، میں اسی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور اپنی زندگی کو اسی کے حوالے کرتا ہوں، تیرے اور تیرے جیسے کسی اور کے حوالے نہیں کرتا ہوں۔ یہ بات جب وہ کہے گا فلا یضرہ، اب وہ دجال جو اتنی پاور رکھتا ہے، اس کو مارنا چاہے گا، نہیں مار سکے گا۔ فلا یضرہ، اس کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے گا، نہیں فتنے میں مبتلا کر سکتا، تب تک کہ جو مفصل واقعہ ہے وہ لوگوں کی نگاہ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جو واقعہ میں نے ابھی دجال کے لحاظ سے بتایا ہے، اس واقعے کی جو ہے کے اوپر مہر اس آیت سے بھی لگ جاتی ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے سورۃ الطلاق کے اندر کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرے گا، دھاگوں پر نہیں، کڑوں پر نہیں، چھلنوں پر نہیں، مزارات پر اور قبروں پر نہیں، انتقال کے ہوئے اولیاؤں پر نہیں، کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ ان اللہ فهو حسبہ، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، جیسے اس مومن بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے سامنے کافی ہو گیا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، آپ کو اور ہمیں یہ چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ ہم اپنے رب ذوالجلال کی ذات پر بھروسہ کر کے جئیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سنتے جائیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام سامنے تھے، کہتے ہیں حدیث یاد کریں، حدیثیں یاد کریں، نبی وسلم کی زندگی کے واقعات کریں۔ اللہ کے رسول وسلم کہتے ہیں کیف انام، میں آرام کیسے کروں، میں نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے اتنا زیادہ خوش ہو جاؤں، حالانکہ اسرافیل علیہ السلام ہاتھوں میں سور لیے ہوئے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب رب ذوالجلال کی جانب سے انہیں حکم دیا جائے اور وہ سور پھونک دیں۔ یہ بات کہنا ہی تھا نبی علیہ السلام کا، تب تک کہ صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے یہ ایک دم بوجھل ہونے لگے، اس جملے سے بالکل ڈر گئے وہ صحابہ کرام، اللہ کے رسول کے ساتھی، اور بوجھل ہونے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا، کہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، بگڑی بنانے والا ہے، وعلی اللہ توکلنا، اور ہم اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر چاہے جتنے حالات چاہے جیسے ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ جس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرتے تھے جب رات کی نماز ہوتی، رات کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کا میں معنی بتلاتے چلتا ہوں آپ کو اور اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہم لک الحمد، اے اللہ صرف تیری ذات، تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، کسی اور کے لیے کوئی تعریف نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، کیونکہ تو ہی آسمان و زمین کا پروردگار ہے، آسمان و زمین کا تو ہی مالک ہے۔ لک الحمد انت قیم السماوات والارض، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ انت قیم السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے۔ یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ قطب، یہ اولیاء، یہ ابدال آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا جرم، کتنی بڑی گستاخی لوگ اپنے مالک اور اپنے پروردگار کے ساتھ کر رہے ہیں۔ خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا۔ انت قیم السماوات والارض، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے۔ ومن فیہن، اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، پرندوں کو، چرندوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو تو ہی تھامے ہوئے ہے۔ اگر وہ نہ تھامتا، یہ دشمن ہماری نسلوں کو نہ چھوڑتے۔ اگر وہ آپ کو اور ہمیں نہ زندہ رکھنا چاہتا تو یہ جو ساری دنیا والوں کی جو دشمنی ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے، یہ ہمیں کہیں کا نہ چھوڑتے اور اس روئے زمین پر ہمیں چلنے کی مہلت بھی نہ دیتے یہ لوگ۔ یہ تو رب ذوالجلال تھامے ہوا ہے۔ لک الحمد انت نور السماوات والارض، اے اللہ تیرے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، روشنی ہے۔ قولک الحق، تیری بات حق ہے، تیرا قول حق ہے۔ ووعدک الحق، تیرا وعدہ حق ہے۔ ولقاؤک حق، اور تیری ملاقات، تجھ سے مومن بندے تجھ سے ملاقات کریں گے، متقی پرہیزگار بندے تجھ سے ملاقات کریں گے، یہ حق ہے۔ والجنت حق، جنت کا وعدہ، یہ جنت بھی حق ہے۔ والنار، اور جہنم بھی حق ہے۔ والساعہ حق، اور یہ پرلے، یہ قیامت، یہ سب حق ہے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اے اللہ ہم تجھ پر تیرے لیے اسلام لائے، تیرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ وبک آمنت، اور ایمان لائے۔ وعلیک توکلت، اور تیری ذات پر ہم نے بھروسہ کیا، اپنی زندگی کے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیے۔ والیک انبت، اور تیری طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وبک خاصمت، اگر مجھے لڑائی بھی کرنی ہوتی ہے، مجھے جھگڑا بھی کرنا ہوتا ہے تو صرف تیری ذات کے لیے کرتا ہوں۔ والیک حاکمت، اور اپنے سارے معاملات کے فیصلے تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، اور اے اللہ میرے پچھلے بھی گناہ اور اگلے بھی گناہ الہ العالمین معاف کر دے۔ واسررت ما اعلنت، اور جو میں نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر گناہ کیے تھے الہ العالمین اس کو بھی معاف کر دے۔ وما اعلنت، اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے جو گناہ کیے تھے الہ العالمین اس کو بھی معاف کر دے۔ انت الہی لا الہ لی غیرک، تو میرا معبود ہے، تو میرا معبود ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو بات اس دعا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات کہا کرتے تھے، اسی بات پر مسلمانوں کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اس دعا کو جو ہم نے آخری میں مانگا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے ذریعے، الہ العالمین ہماری اس دعا کو ہمارے حق میں ہماری زندگی کے لیے قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ الہ العالمین ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی آسان کر دے۔ الہ العالمین ہمارے لیے اپنی خوشنودی، اپنی جنت کی نعمتوں کو آسان کر دے، اپنی ملاقات ہمارے لیے آسان کر دے۔ الہ العالمین ہماری آنکھوں پر، ہمارے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ الہ العالمین ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں خواتین کے لیے اپنی مساجد کے اندر انتظامات کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ الہ العالمین جس طریقے سے ہم نے اپنی بچیوں کے لیے کالج کو جانا آسان بنا دیا ہے، یونیورسٹیوں کو جانے کے لیے آسان بنا دیا ہے، الہ العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خواتین کے لیے بچیوں کے لیے اپنی مسجدوں کے اندر آنا آسان کر دیں۔ الہ العالمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ مسجد کے اندر تعاون کرنا چاہتے ہیں، یہ جو اوپر والا بالائی حصہ ہمارا جو کام چل رہا ہے تعمیری، آپ اس میں حصہ لیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیوں کے لیے اگر رب کی عبادت آسان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات بیان فرمائی ہے، اللہ فی ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ۔ جو انسان اللہ کے بندوں کے معاملے میں تعاون کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے لیے معاون بن جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم اللہ کی بندیوں کے لیے عبادت گاہیں آسان کریں گے اور اس میں حصہ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہوگا، ہماری مدد کو آئے گا۔ آمین واخر الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔